اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں نماز آیات کے واجب ہونے کا راز، سبب، علت، وجہ جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ دیکھیں، جب چاند گرہن لگتی ہے یا سورج گرہن یا زلزلہ آتا ہے یا ایسی خوف زدہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان خوف کھا جاتا ہے، سرخ آندھی، زمین کا پھٹ جانا، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ تو سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت، زلزلے کے وقت نماز کا پڑھنا ہر بندے پر واجب ہے۔ اب ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ شخص یہ حدیث خود مولا امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے۔ وہ خود راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بارگاہ سرکار امام علی رضا علیہ السلام میں شرف زیارت حاصل کی، اور میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے بعد میں نے سوال کیا کہ مولا، نماز آیات کے واجب ہونے کا راز کیا ہے؟ تو سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، لِأَنَّهُ آیَةٌ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ لا يدري آل رحمت ظہرت ام لعذاب فأحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یفرق امته الى خالقها ورحمها عند ذلك يصرف عنهم شرها۔ اور اس حدیث کو مرزا حسین نوری علی اللہ مقامہ نے کتاب مستدرک الوسائل میں جلد نمبر 6 میں یہ بیان کیا ہے کہ گرہن یعنی چاند اور سورج کو یہ جو گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی قدرت و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور چونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رحمت کے لیے ظاہر ہوا ہے یا عذاب کے لیے، لہٰذا اللہ کے نبی نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ کی امت ان علامات و آیات کے ظہور کے وقت تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق اور رحم کرنے والے کی بارگاہ میں پناہ لے اور نماز بجا لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس امر میں موجود بدی، یعنی اگر برائی ہوگی تو اس سے دور رکھیں اور اس کی حفاظت فرمائے۔ تو سامعین عزیز، توجہ کیجئے گا، اس حدیث میں نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت اس وجہ سے مسجد کا رخ کرنا چاہیے وہاں نماز کے لیے، اور نماز آیات پڑھنی چاہیے، چونکہ سورج اور چاند ان کے گرہن کے وقت جو یہ گرہن لگتی ہے ان آسمانی علامات میں سے ہے کہ جو قیامت کے برپا ہوتے وقت ظاہر ہوں گی، اور اسی طرح زلزلہ اور شدید ہواؤں کا چلنا بھی قیامت میں ظاہر ہونے والی علامات و آیات میں سے ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان جیسی آیات و علامات کو دیکھ کر قیامت کے منظر کو یاد کرتے ہوئے بندگان الہی کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور جو مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو اپنی پناہ گاہ بنا لیں، اور اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک و خالق حقیقی کے سامنے تسلیم کر دیں۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات،
بعض علماء نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج اور چاند گھرن کے وقت نماز آیات کا ادا کرنا، پڑھنا، در حقیقت قیامت کے منظر کو یاد کرنا اور اللہ عز و جل کی عظمت کی طرف توجہ کرنا ہے۔ چونکہ شریعت محمدی میں بشر کی ہدایت، انسان کی ہدایت، تہذیب نفس اور تربیت کے متعدد طریقے موجود ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ کمال کی طرف گامزن رہے اور آسمانی آیات کا ظاہر ہونا کہیں انسان کو اپنے چکر میں نہ الجھا دے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں بھی انسان کے کمال کا سفر جاری اور ساری رہے، انسان بھٹکا نہ رہے، انسان عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ نماز آیات کا واجب ہونا انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رب سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ باقی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں کہ عورت یہ نہ کاٹے، عورت یہ کھائے، یہ دال دینی چاہیے، چنا دینا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، کہیں بھی ایسا حدیث میں نہیں لکھا۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو نماز آیات جو واجب ہے اس کو کرتے نہیں، جو واجب نہیں ہے اس کو ہم شریعت میں ڈال رہے ہیں کہ کون سا صدقہ دینا ہے، سرخ گوشت دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ کوشش کریں جو چیز ہے وہی بتائیں، وہی کریں، جو نہیں ہے وہی نہ بتائیں، وہی نہ کریں۔